شراکتی کاروبار کی تعریف اور اس کے اہم نکات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں میرے اس یوٹیوب چینل پر۔ ایس ای تھامس کیا کہتے ہیں شراکت کے بعد کیا ڈیفائن کرتے ہیں؟ ایس ای تھامس ڈیفائن کرتے ہیں شراکت کو کہ شراکت دو یا 20 افراد کے انجمن ہیں جس میں یہ افراد نفع کمانے کے مقصد کی خاطر اکٹھے کاروبار کرتے ہیں۔ ایل ایچ ہینی کہتے ہیں کہ شراکت مختلف لوگوں کے درمیان ایسا تعلق ہے جس کے تحت یہ لوگ منافع کمانے کی غرض سے کوئی کاروبار بزنس رن کرتے ہیں۔ ان شارٹ کی قانون شراکت داری کے ایکٹ 1932 کے سیکشن 4 کے تحت شراکت ان لوگوں کے درمیان رشتہ داری کا نام ہے جو ایسے منافع کی تقسیم کے لیے رضامند ہوتے ہو جسے سب مل کر کوئی ایک سب کے نمائندگی کی حیثیت شراکت کے جو نا اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ شراکت دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتی ہے ایک، اور یہ تعلق صرف کاروباری مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے دو، کاروبار کا مقصد صرف نفع کمانا ہوتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہو گیا، کاروبار کا نفع حصہ داروں میں معاہدے میں طے کی گئی شرائط کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے جی، کاروباری امور چلانے کے لیے سب شرکاء آپس میں معاہدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6 ہے، معاہدے کے تحت سب شرکاء کاروبار میں حصہ لے سکتے ہیں اور بعض حالات میں کوئی ایک حصہ دار سب حصہ داروں کے نمائندے کے طور پر کاروبار رن کرتا ہے۔ جب دو یا دو سے زیادہ افراد کسی قانونی کاروبار کو چلانے کے لیے آپس میں ایک معاہدے کے تحت اپنا حقوق و فرائض کا تعین کر لیں تو اسے شراکت کہا جاتا ہے بیسیکلی۔ بٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیوں جب واحد ملکیتی کاروبار کے ہوتے ہوئے کیوں ہم نے شراکت کرنا پڑا؟ تو شراکت اس لیے کیا کیونکہ ملکیتی کاروبار میں کچھ خامیاں تھیں، جن میں سے ایک ہے سرمایہ کی کمی۔ اکیلا ایک بندہ اتنا سرمایہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، ذمہ داری کا بوجھ۔ اب جب ایک بندہ بزنس کو رن کریں گے تو اس کے اوپر بہت سے رسپانسبلٹیز آئیں گے۔ نمبر 3، اس سے انتظامی امور میں ناکامی وغیرہ، اب مینیج نہیں کر سکتا۔ اب ایک بندہ سرمایہ کو پورا کریں، کتنے ذمہ داریاں، کتنے رسپانسبلٹیز اس کے اوپر آتا ہے، اور جتنی بھی مینجمنٹ سسٹم ہے وہ تھوڑا درا کا درا رہ جاتا ہے، وہ پورے کے پورا مینجمنٹ کو نہیں سنبھال سکتا۔ اب اس ضرورتوں کے بنا پہ اب یہ شراکت ہم نے کرنا ہے۔ اب جو شراکتی آپ کو بتا دیا کہ حصہ دار کسے کہتے ہیں، شراکت کرنا۔ اب یہ شراکت میں شریک ہونے والوں کو انفرادی طور پر اسے حصہ دار کہا جائے گا اور اجتماعی طور پہ یعنی مشترکہ طور پہ اسے فرم کہا جائے گا۔